السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ 28ویں ترمیم بعض سیاسی جماعتوں کے لیے گلے کی ہڈی بن چکی ہے، نہ اس کو اگلا جا سکتا ہے نہ نگلا جا سکتا ہے۔ آج 28ویں ترمیم پہ بات کرتے ہیں کہ پیپل پارٹی اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہے، اور 28ویں ترمیم میں ایسا ہے کیا جس کی وجہ سے پیپل پارٹی سمیت بعض دوسرے بھی جماعتیں ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور کون سی جماعتیں اس کی حمایت کر رہے ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ دیکھیں جی، اسی گورنمنٹ میں جو نون لیگ کی حکومت ہے مرکز میں، اور پیپل پارٹی اس کی سپورٹر ہے، اس میں دو ترامیم میں سے پہلے آ چکی ہے، ایک 26ویں ترمیم، ایک 27ویں ترمیم۔ دونوں ترامیم میں دونوں بڑی سیاسی جماعتیں انہوں نے اس کی حمایت کی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ 26ویں جو ترامیم ہے اس کو تمام سیاسی جماعتوں نے حمایت کی اس کی، وہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ 27ویں ترمیم میں بہت ساری سیاسی جماعتوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، یعنی اجلاس چل رہی تھی ترامیم کے حوالے سے، اس میں جمعیت نے اٹھ کے کہا کہ جی ہمارا کوئی کام نہیں ہے، مخالفت میں ووٹ نہیں دی۔ اسی طرح نیشنل پارٹی نے بھی اس کی مخالفت کی، بی ایم پی نے کی، کچھ اور لوگ نے کی، لیکن پیپل پارٹی اور نون لیگ والے بالکل کانفیڈنٹ تھے کہ ہم نے یہ ترامیم لانی ہے، وہ لے کے آئے اور ترامیم بن گئیں۔ اور یہ شاید پیپل پارٹی والوں کو شاید علم میں نہ ہوا ہوگا کہ 28ویں ترمیم نے بھی آنی ہے۔ اگر 28ویں ترمیم نے آنی ہے تو اس میں کون سے شک موجود ہوں گے، شاید ممکن ہے اس وجہ سے انہوں نے دو ترامیم کا پیپل پارٹی نے حمایت کی۔ اب آئیے جی 28ویں ترمیم۔ دیکھیں 28ویں ترمیم پہ مرکزی گورنمنٹ آپ کہیں، اسٹیبلشمنٹ کہیں، کچھ بھی کہیں آپ، وہ چاہتی ہیں کہ جون کو بجٹ آنے جا رہا ہے نا، اس سے پہلے 28ویں ترمیم کو نمٹا جائے، اس کو منظور کروایا جائے۔ اس سے ایک بہت بڑی اماؤنٹ مرکز کو مل سکتی ہے، اس سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو پیسے ہیں وہ بھی مرکز کو مل سکتے ہیں، NFC سے جو کٹوتیاں ہوں گی وہ بھی مرکز کو مل سکتی ہیں، تو یہ ایک موٹا رقم۔ اور صوبوں کی بات دیکھیں، اس وقت جو باتیں زیر گردش ہیں اس میں پنجاب کو 3 جگہ تقسیم کی جائے گی، صوبے بنائے جائیں گے، جنوبی پنجاب، مشرقی پنجاب، سینٹرل پنجاب۔ سندھ کو بھی 3 جگہ تقسیم کیا جائے گا، جس میں صوبہ مہران ہوگا، شہری صوبہ ہوگا اور دیہی صوبہ ہوگا۔ KPK کو بھی تقسیم کیا جائے گا، اس میں بھی تقریباً 3 صوبے کے امکانات موجود ہیں بنانے کے، جس میں جو ہزارہ آبادی ہے وہ، اور آپ کا موجودہ جو صوبہ ہے وہ ایک اور، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اور بلوچستان کا اب تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی 2 صوبے بنائے جائیں گے، ایک مکران ڈویژن کا، رخشان کو ملا کے، اواران، لسبیلا، ان کو ملا کے ایک صوبہ بنایا جائے گا، ایک موجودہ جو بلوچستان ہے یہ رہ جائے گا۔ جیسے کہ FC ساؤتھ کہا جاتا ہے نا، FC ساؤتھ کا جو بھی ڈومین ہے، علاقہ ہے، وہ تمام کے تمام مکران صوبہ بنایا جائے گا۔ اب یہ تو 28ویں ترمیم کے جو شک ہیں وہ اس میں موجود ہیں، باقی ایجوکیشن، ہیلتھ وغیرہ یہ چیزیں۔ اب پیپل پارٹی آ کے اس پہ پھنس گئی ہے، نہ صرف پیپل پارٹی بلکہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں پھنس چکی ہیں۔ لیکن پیپل پارٹی اگر 28ویں ترمیم کی حمایت کرتی ہے، اگر چلیں NFC ایوارڈ سے تھوڑی بہت اگر پیسے کٹ جاتے ہیں سندھ سے، وہ پیپل پارٹی کو اتنا زیادہ متاثر نہیں کر سکتی، اس کو فرق نہیں پڑے گا۔ اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم نہ کیا جائے، اس میں اس کی جو اماؤنٹ ہے، جس مد میں پیسے ملتے ہیں، اس میں تھوڑی بہت کٹوتی ہو، تب بھی پیپل پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اصل جو مسئلہ ہے پیپل پارٹی کے لیے وہ صوبہ بنانے کا ہے۔ دیکھیں، آپ جب پیپل پارٹی اگر ایگری ہو جائے صوبے بنانے میں اور سندھ 3 جگہ تقسیم ہو، اس وقت جو پیپل پارٹی کی اکثریت آپ کہیں
وہ دیہی علاقوں کی ہے۔ شہری علاقے حیدرآباد ہے آپ کا، کراچی ہے، سکر بھی اس کو آپ شامل کر سکتے ہیں۔ یہ 3 ایسے شہر ہیں جس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیپل پارٹی سویپ کرتی ہے، اس میں MQM موجود ہے، باقی قوم پرست جماعتیں بھی موجود ہیں، اور کبھی کبھی نون لیگ بھی ایک آدھ کا سیٹ لے جاتی ہے، PTI نے کافی ساری سیٹیں جیتی ہیں۔ تو دیہی علاقے میں زیادہ پیپل پارٹی کی اکثریت آپ کو نظر آتی ہے۔ اب اگر سندھ تقسیم ہوتی ہے اور دیہی جو علاقے ہیں اس کو الگ صوبہ بنایا جاتا ہے اور شہری علاقوں کو الگ صوبہ بنایا جاتا ہے، تو یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت پنجاب سے زیادہ جو سندھ کو پیسے ملتے ہیں وہ کراچی کی وجہ سے ملتے ہیں۔ کراچی ایک بہت بڑا انکم جنریٹ کرتا ہے قاسم پورٹ کے ذریعے، دوسری چیزوں کے ذریعے۔ اسی لیے پیپل پارٹی والے کہتے ہیں کہ جی ہم 70% زیادہ ریونیو ہم دیتے ہیں مرکز کو۔ وجہ کراچی ہے، بنیاد کراچی ہے۔ اب ذرا دیکھیں کراچی میں سوئی گیس نکلتی ہے سوئی سے، اس کا دفتر ہیڈ آفس جو ہے وہ کراچی میں موجود ہے۔ گوادر پورٹ ایک بڑے ٹائم تک اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ کراچی میں ہوتی تھی۔ یہ ہب کے ایریاز میں جتنے بھی فیکٹریز کام کر رہی ہے وہ تمام کے تمام ان کے دفاتر وہ کراچی میں ہیں۔ ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کے پاس ہے جہاں سب سے زیادہ جہازیں آتی جاتی ہیں۔ ایک سمندر ہے آپ کے پاس، ایک پورٹ ہے آپ کے پاس۔ یہ تمام اماؤنٹ پیسہ کراچی جنریٹ کرتا ہے۔ اگر کراچی کو سندھ سے الگ کیا جائے، سندھ کے باقی دیہی علاقے ان کا سورس آف انکم کیا ہو سکتا ہے؟ کون سے ایسے ذرائع ہیں جس سے ایک صوبہ چل سکے؟ اس وجہ سے پیپل پارٹی کو یہ پتہ ہے اگر کراچی صوبہ بنا، شہری علاقے صوبے بنے، وہاں پہ جو پارلیمانی سیٹ اپ بنے گی اس میں MQM کو زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ وزیر اعلیٰ بھی MQM سے آئے گا، یا PTI وغیرہ اس طرح کی جو جماعتیں وہ آئیں گی، اس میں مخلوط حکومت بن سکتی ہے۔ سندھ یعنی پیپل پارٹی کے ہاتھ سے کراچی نکل جائے گا، شہری علاقے نکل جائیں گے۔ یہ بہت بڑا لاس ہوگا پیپل پارٹی کے لیے، اس لیے پیپل پارٹی آگے پیچھے ہو رہی ہے اس ترمیم پر۔ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، دیکھیں پنجاب میں یہ جو آپ کا سرائکی اکثریتی بیلٹ ہے وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں جی ہم ایک صوبہ بنا دیں۔ KPK میں باقاعدہ طور پر ایک موومنٹ ایک ٹائم سے چل رہی تھی کہ ہمیں الگ صوبہ بنایا جائے، اور بلوچستان میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا ہمیشہ سلوگن رہا ہے کہ پشتون علاقوں کو ایک نیا صوبہ بنایا جائے۔ سندھ میں کراچی کے اندر ایک MQM کی طرف سے ایک سلوگن، ایک نعرہ موجود ہے کہ شہری علاقوں کو صوبہ بنایا جائے، یعنی کہ تمام چاروں آپ کے صوبے ہیں، ہر جگہ ایک مطالبہ موجود ہے۔ اب جو اگر صوبہ 28ویں ترمیم ہوگی اور صوبے بنیں گے، وہ اس بنیاد پہ نہیں بنیں گے جس طرح کی پشتونخوا کہتی ہے کہ جی پشتون اکثریتی علاقوں میں ہمیں صوبہ بنایا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو اس دن میں سن رہا تھا کسی کے انٹرویو میں، وہ کہتے ہیں جی لسانی بنیاد پر نہیں ہوں گے صوبے۔ اصل مسئلہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے، جو قوم پرست جماعتوں کے لیے جو میں نے کہا کہ وہ مخالفت کر رہی ہیں، ان کی وجہ یہی ہے۔ پیپل پارٹی کی اپنی مخالفت کی وجہ اپنی جگہ موجود ہے، قوم پرستوں کی بھی ہے۔ الگ صوبے بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے، اس پہ ایک الگ ایک ویلا کریں گے، اس کے فائدے کیا ہوں گے، نقصانات کیا ہوں گے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن پیپل پارٹی اب آ کے آپ کے اس 28ویں ترمیم میں آ کے پھنس گیا، بری طرح پھنس چکی ہے۔ اور صوبہ بنانے کے حق میں آپ کا جو جماعت اسلامی ہے اس کا ایک نعرہ رہا ہے کہ جی پنجاب میں صوبہ بنایا جائے، پرانا ایک نعرہ ہے۔ MQM کا بھی اپنا ایک نعرہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔
ایک سیاسی جماعت، ایک مذہبی جماعت، وہ اس کے حق میں ہے۔ باقی مجھے نہیں لگتا کہ ANP، پشتونخوا، PTI وغیرہ جو ہیں وہ اس نئے صوبے کے حوالے سے زیادہ وہ کوئی انٹرسٹ لیتے ہیں، وہ بھی اس کی میرے خیال میں مخالفت کریں گے۔ دیکھیں، جب NFC ایوارڈ جب سے آئی ہے، اس سے کم بلوچستان جیسے صوبے کو اتنا پیسہ ملتا ہے، حالانکہ وہ تو ہو جاتے ہیں، کرپشن ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ تھوڑا بہت ان کی کمر سیدھی ہو جاتی ہے، اپنے ملازمین کو تنخواہ دے پاتے ہیں، کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، آدھا کہا جاتے ہیں، 90% کہا جاتے ہیں، ایک سہولت ان کو بھی ملی ہے۔ جب وہ اس سے پہلے جو حکومتیں آتی تھیں، یعنی کہ نواب اسلم رحسانی سے پہلے تک جو حکومتیں آتی تھیں، ان کے پاس بلوچستان میں اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اب مرکزی گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ جاتی ہے صوبوں میں، اور صوبے جو ہے وہاں پہ کرپشن ہو جاتے ہیں، اوپر سے ہم IMF سے، ورلڈ بینک سے، سعودیہ، عربوں سے، چائنیز سے ادھار لے کے ہم لاتے ہیں، اور وہ پیسے صوبے اڑا دیتے ہیں۔ اب یہ معاملہ ادھر پھنسا ہوا ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے، اگر نئے صوبے بنے، اس میں نون لیگ کو بھی نقصان ہوگا۔ نون لیگ کا جو یہ دبدبہ ہے نا ڈومینیٹ کرنے کا، اسمبلی میں سب سے زیادہ ان کی سیٹیں پنجاب کی، سینٹ میں خیر برابر ہیں، باقی چیزوں میں وزارتیں سارے ان کے پاس ہیں۔ پنجاب کو 2 فائدے ہو رہے ہیں اس ٹائم، ایک تو NFC سے ہو رہا ہے اس کو فائدہ، دوسرا جو وفاقی وزراء ہیں، وزرائے اعظم ہیں، وہ زیادہ تر پنجاب سے آتے ہیں۔ وہ جو مرکز کا جو فنڈ ہے، وفاقی جو فنڈ ہوتا ہے وفاقی وزراء کے پاس، وہ بھی پنجاب کے ہی علاقوں میں آ کے خرچ ہو جاتا ہے۔ اس وقت پنجاب موج کر رہا ہے، مزے اڑا رہا ہے دونوں طرف سے، ایز صوبہ NFC ایوارڈ سے جو پیسے ملتے ہیں، اور جو وفاقی وزراء جو مال لے کے واپس پنجاب میں آ کے خرچ کرتے ہیں۔ اسی لیے بڑے جو آپ کے پروجیکٹ ہیں وہ پنجاب میں ہیں، موٹر ویز ہیں، گرین ٹرینیں ہیں، بسیں ہیں، فلانا ڈینگا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ وہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ CPEC کے پیسے ہیں، لیکن وہ بھی مرکز نے چائنا کے ساتھ معاہدہ کر کے وہ پیسے پنجاب میں لگائیں، کسی صوبے پنجاب کے صوبائی حکومت نے تو نہیں کیا ہے نا، مرکزی حکومت نے کیا ہے۔ تو باہر سے جو بھی پیسہ آتا ہے اس کا زیادہ تر پنجاب میں ہی لگ جاتا ہے۔ وہ اگر نیا صوبہ بن جاتا ہے تو اس سے آپ کے پنجاب کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو نون لیگ گو کہ اس ٹائم حکومت کر رہی ہے، رول کر رہی ہے، لیکن اندر سے نون لیگ بھی نہیں چاہتی کہ نئے صوبے بنے۔ NFC پہ خوش ہوگا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ختم ہو جائے، اس سے بھی نون لیگ بڑا خوش ہوگا۔ وفاقی گورنمنٹ کو کچھ صوبائی سبجیکٹ دینا، اس پہ بھی نون لیگ خوش ہوگا، لیکن صوبہ بنانے پہ نون لیگ خوش نہیں ہوگا، جو مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے۔ اب دن قریب آتے جا رہے ہیں بجٹ کے، اور ادھر ایک پیپل پارٹی پہ ایک بہت بڑا پریشر ہے کہ وہ 28ویں ترمیم میں ساتھ دے۔ ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے، اطلاع یہ ہے کہ زرداری صاحب نے کہا کہ جی میرے بیٹے کو وزیر اعظم بنا دیں، تو چند ایک نکات پہ میں ایگری کر سکتا ہوں، کمپرومائز کر سکتا ہوں۔ آگے سے ان کو شاید یہ بتایا گیا کہ جی آپ کا بیٹا فی الحال وزیر اعظم نہیں بن سکتا، فی الحال جو سسٹم چل رہا ہے اس کو چلنے دینا چاہیے، اور یہی چلے گا۔ اس لیے پیپل پارٹی ایک امتحان میں ہے۔ اگر پیپل پارٹی انکار کرتی ہے اور کمپرومائز میں نہیں جاتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، بڑی کوشش ہوگی کہ پیپل پارٹی کو توڑا جا سکے۔ بلوچستان تو ویسے بھی پیپل پارٹی کی نہیں ہے نا، یہ تو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ بلوچستانی تو جانتے ہیں، جو باہر کے ویور ہیں وہ ان کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ کل اگر کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ جی یہ تمام جو بلوچستان کے آپ کے پیپل پارٹی کے جو اراکین ہیں، ان کا ایک سب کا ایک فارورڈ بلاک ہی بن جائے گا، جیسے نون لیگ کا بن گیا تھا ایک ٹائم پہ۔ یہ تو پیپل پارٹی کو بھی پتہ ہے کہ جی بلوچستان میرا نہیں ہے، بلوچستان جن کا ہے وہ جہاں چاہیں یہ لوگ وہاں
शिफ्ट कर जाएंगे। एक नुकसान होगा कि बलूचिस्तान से पीपल पार्टी जो बज़ाहिर नाम नहाद या नाम लेवा जो हुकूमत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। सिंध में पीपल पार्टी गो के उसकी हुकूमत शायद ख़त्म ना हो, लेकिन उसको बहुत कमज़ोर किया जाएगा। और आपको पता है कि कराची में एक नाम चलता है सिस्टम, वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, पीपल पार्टी के हाथों से निकल जाएगा। मरकज़ में सेनेट हो या कौमी असम्बली, उसमें भी पीपल पार्टी के चंद लोग तोड़े जा सकते हैं। तो पीपल पार्टी इसलिए फंस चुकी है कि अगर हाँ करे तब भी मरे, अगर ना करे तब भी मरे। ऐसी सूरत में अब ये इम्तिहान है पीपल पार्टी की लीडरशिप की कि वो इस बहरान से ख़ुद को कैसे निकाल पाए, या मान जाएं या ना माने, या कोई बीच का रास्ता वो अपना ले। सुनने में ये आ रहा है कि शायद पीपल पार्टी किसी बीच के रास्ते में से निकलने की कोशिश करेगी। ज़रदारी साहब बैरूनी मुल्क चले जाएंगे, कोई और मामला हो जाएगा तो मामला रुक जाएगा 28वीं तरमीम का। अगर बजट पास हो गया उसके बाद 1 साल है, तब फिर देखा जाएगा कि फिर पीपल पार्टी कंप्रोमाइज़ करेगी नहीं करेगी। वो तो मतलब एक सुकून का सांस मिलेगा पीपल पार्टी को 1 साल तक। तो ये अभी सूरत हाल चल रही है। अगर पीपल पार्टी इनकार करती है तो बलूचिस्तान में जो कॉम्प्रेस जमातें हैं या सिंध में हैं या आपके KPK में AMP वगैरह, वो पीपल पार्टी के साथ रहेंगे मेरे ख़्याल में। बाकी जमात इस्लामी, MQM वगैरह ये सारे मरकज़ी हुकूमत के साथ रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ये तरमीम मंजूर कराई जा सके। जहाँ तक सवाल जमीयत का है, देखिए जमीयत की ऐसी सियासत है कि जमीयत को 28वीं तरमीम, जुडिशरी के इशूज़, सूबाई हुकूक, सूबाई खुद मुख्तारी, ये उसका ही लांझा ही नहीं है। उसका एक ही है कि जी इस्लाम है, हमने इस्लाम नाफिज करना है, हमें वोट दो। वो दूसरे मामला था हुकूक, ये फ़लाना NFC फ़लाना, ये नहीं है ही नहीं। जमीयत का लांझा नहीं है, मामला ही नहीं है। तो उसके लिए ये ऊँट इस तरफ बैठे, इस तरफ बैठे, ओढ़े, जो भी करे, JJY को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी इम्कान मौजूद है कि अगर पीपल पार्टी और नून लीग के दरमियान 28वीं तरमीम पे मामला बिगड़ जाता है, पीपल पार्टी अपनी हिमायत वापस ले ले, दूसरा ऑप्शन ये होगा कि मरकज़ी गवर्नमेंट को, मियाँ शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, बाकी जो है उनको पीपल पार्टी की जगह अल्टरनेट JJY-F को लाया जाए, उसको राज़ी करवाया जाए, जी जो मामला है आपका तय करेंगे। और ये भी इम्कान है अगर ऐसा कुछ होता है तो बलूचिस्तान में जो सिनारी है वो भी तब्दील होगी। मुमकिन है कि जमीयत का कोई वज़ीर आला भी आ जाए। अब तमाम जो गेम है वो पीपल पार्टी के कोर्ट में है। अब पीपल पार्टी क्या फ़ैसला करेगी उसको अभी देखना है। तमाम नज़रें भी पीपल पार्टी पर ही लगी हुई है। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।